السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج بتاریخ 12 ذی الحجہ ہم اور آپ جنسا کی اس مسجد میں ایک دینی پروگرام میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ تہوار کا موقع ہے، کھانے اور کھلانے کا موقع ہے۔ ایسے ٹائم اور ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کے ذمہ داروں نے آج کا یہ پروگرام مرتب کیا ہے اور ایک اچھی تعداد سامعین کی الحمدللہ یہاں موجود ہے۔ شیخ محمد عمران سلفی حفظہ اللہ کی بڑی بہترین تقریر آپ نے سماعت کی۔ قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موصوف کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے اپنے جانوروں کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے، اپنے دین کے لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی خواہشات کے گلے پر بھی چھری چلا دیں اور اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ کا یہ تہوار اگر ہم غور کریں تو اس کا بڑا گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اور آپ اپنے اپنے جانوروں کی گردن پر جو چھری چلاتے ہیں،
یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی یادگار ہے. کیا ہوا؟ مائک گڑبڑ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گردن پہ چھری چلانے کا جو عزم کیا، جو ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس ادا کو پسند فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس قربانی کو جاری کر دیا کہ جس کو استطاعت ہو، طاقت ہو، حیثیت ہو، وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے جانور کی گردن پر چھری چلائے. مگر میرے بھائیوں، کیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بس یہی ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم 10,000 کا 20,000 کا جانور لائیں اور بقرعید کا دن آئے اس کی قربانی کر دیں، گوشت کھا لیں، کھلا دیں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو دعوت دے دیں، بس؟ نہیں میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کے لیے نمونہ قرار دیا ابراہیم علیہ السلام. ساری دنیا کو حکم دیا کہ تم میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، اور اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا تم ابراہیم کے نقش قدم پر چلو. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی، ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ابراہیم کے طریقے پر چلے، ابراہیم کے نقش قدم پر چلے، ابراہیم کے منہج پر چلے. ابراہیم کے منہج پر چلنے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. پھر مسلمانوں سے بھی کہا گیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم ابراہیم کے طریقے کو فالو کرو، ابراہیم کے منہج پر چلو، ابراہیم کے طریقے پر چلو. کیا خاص بات ہے ابراہیم کی زندگی میں؟ ایسا کون سا سبق ہے، ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہم سب کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے میرے. اور کبھی آپ نے غور کیا ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی ان کا نام لیا ہے ساتھ میں ایک لفظ آتا ہے حنیفہ. ابراہیم حنیف تھے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے ساری دنیا سے کٹ کر اپنی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا. جو اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لے اس کو کہتے ہیں حنیف. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے نام کے ساتھ حنیف کو جوڑ دیا. جہاں بھی ابراہیم کا نام آیا وہ حنیف ہے. ان کی زندگی کا مقصد عوام کو راضی کرنا نہیں ہے. ان کی زندگی کا مقصد اپنے بچوں کو راضی کرنا نہیں ہے. ان کی زندگی کا مقصد اپنی بیوی کو راضی کرنا نہیں ہے. ان کی زندگی کا مقصد مال و دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے. ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو بھی آپ نے تقریر میں سنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے ایک امت کے برابر قرار دیتا ہے. اللہ فرماتا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ. میرا بندہ ابراہیم اکیلا ایک امت کے برابر ہے. قانتن للہ، وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والا ہے. اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی جان بھی دینے کو تیار. اللہ کا حکم آ جائے تو دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیا سرزمین پہ چھوڑنے کو تیار.
اللہ کا فرمان آ جائے تو اپنی محبوب بیوی کو مکہ کی آبا وادی میں چھوڑنے کے لیے تیار، اللہ کا حکم آ جائے تو جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کو تیار، اللہ کا حکم آ جائے آگ میں جل جانے کو تیار، اللہ کا فرمان آ جائے تو اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کے باپ کی پراپرٹی چھوڑ کے جانے کو تیار۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ، او لوگو میرا بندہ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر ہے، قانتن للہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، حنیفہ وہ ساری دنیا سے کٹ کر کے اللہ کی سے لو لگانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو کھپا دیا۔ لم یک من المشرکین، اور میرا بندہ ابراہیم مشرکوں کے ماحول میں رہ کر، باپ بھی مشرک ہے، قوم بھی مشرک ہے، سارا خاندان مشرک ہے، مشرکوں کے ماحول میں رہ کر کے ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ شاکرا لانعمہ، اور میرا بندہ ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، تب بھی میرے ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ ہم نے اس کو اپنا خلیل بنایا، ہم نے اسے انسانیت کا امام بنایا، ہم نے اسے نبیوں کا باپ بنایا، لیکن میرا بندہ ابراہیم جب بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات اس کے جاری ہو جاتے ہیں۔ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، میرا بندہ ابراہیم میرا چنا ہوا بندہ ہے، میرا سلیکٹڈ بندہ ہے، ہم نے اس کو چن لیا ہے، ہم نے اسے منتخب کر لیا ہے، وہ ہمارا چوائس کیا ہوا ہے، ہم سب کو وہ مقام نہیں دیتے جو ابراہیم کو ہم نے دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب ہے میرے پاس، پڑھتے چلے جاؤ اور سبق حاصل کرتے چلے جاؤ۔ ابراہیم نے ہمیں بتایا کہ دنیا کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں اگر آج کوئی کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، ایسا نہیں بناؤ، اس کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں گے، اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں تب آج جا کے وہ کروڑ پتی بنا ہے۔ کوئی عالم بن گیا، علم کے میدان میں آگے بڑھا، کتابوں کا مصنف بن گیا، ایسے نہیں بنا، اس نے قربانیاں دی، اس نے اپنا ٹائم دیا، اپنی محنت اس میں صرف کی، اپنی انرجی دی، اپنا وقت دیا۔ دنیا کی چھوٹی موٹی کامیابیاں بغیر قربانی کے حاصل نہیں۔ ابراہیم اللہ کے خلیل بن گئے بغیر قربانی دیے نہیں، بہت کچھ قربان کیا۔ کیا قربان کیا؟ اللہ نے کہا مت پوچھو کہ کیا قربان کیا، ہم نے جو مانگا ابراہیم نے دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کا امتحان لیا۔ اللہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے حساب سے آزماتا ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ اتنا زیادہ آزماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ایمان کے حساب سے آزماتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہے اتنا ہی کٹھور آپ کا امتحان ہونے والا، اتنا ہی کڑا آپ کا امتحان ہونے والا ہے، تیار رہیے آپ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کا ایک بار امتحان نہیں لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے کئی بار امتحان لیا، لیکن میرا بندہ ابراہیم کسی امتحان میں کبھی ناکام نہیں ہوا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر ایگزام میں وہ پاس ہوا، ہر امتحان میں وہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ انسان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے جس کو بچانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، انسان کی جان ہوتی ہے نا، جان، انسان کی زندگی سب سے بڑھ کے تو جان ہوتی ہے نا۔ ابراہیم نے اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی، اور آگ بھی کتنی خطرناک آگ۔ علامہ ابن کثیر نقل کر رہے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر، ایسی آگ تیار کی گئی کہ جب محلے میں کسی عورت کا بچہ بیمار ہوتا تھا، عورت یہ نظر مانتی تھی اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا،
شفا یاب ہو گیا تو اپنے بچے کی صحت یابی کی خوشی میں ابراہیم کی جو آگ جلائی جا رہی اس میں اتنی لکڑیاں میں اٹھا کر کے دوں گی. محلے کی قبیلے کی عورتیں نظر مانتی تھی. ایک انسان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی. مگر اللہ کی قسم ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا ابراہیم کے ماتھے پر کوئی بل نہیں تھا. یہ ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں نا بکرے کی اور بھیڑے کی اور دمبے کی, لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہم لوگ بہت بڑی قربانی کر رہے ہیں. کیا قربانی؟ ایک جانور کی قربانی کیا قربانی؟ 10,000 20,000 کا جانور لا کے ہم نے قربان کر دی. کون سی قربانی ہے یہ؟ کون سا کمال ہے یہ؟ اور اس میں بھی ہماری نیت کیا ہے اللہ بہتر جانے. کتنے بنارس میں کتنے لوگ ہیں اپنے بکرے کی نمائش کر رہے ہیں, اپنے جانور کی نمائش کر رہے ہیں تاکہ پورا محلہ جان جائے میرا جانور سب سے شاندار ہے. ابھی مدن پورہ کے اندر لوگ بتانے لگے کہ فلاں صاحب کے یہاں تو ایسا بھیڑا آیا ہے وہ اپنے بھیڑوں کو لڑوا رہے دوسرے بھیڑوں سے تاکہ پتہ لگے کہ میرے خاندان کا میرا بھیڑا کتنا شاندار ہے. ہم تو ایک جانور کی قربانی میں بھی اپنی نیت کی حفاظت نہیں کر پاتے. اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کو سوچ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جانتے دنیا میں کسی کو تکلیف دینے کا سب سے خطرناک طریقہ اس کو جلا دینا ہے. کسی کی جلی ہوئی لاش آپ دیکھیں, آپ زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتے. ابراہیم کو پتا ہے کہ یہ آگ ہے, اور آگ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں, آپ ابراہیم ہے کہ اسماعیل, آپ کون ہیں؟ آگ کا کام جلانا ہے. ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں, ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا, وہ تیار ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے خلیل کے لیے اس آگ کو جس کا کام آج تک جلانا تھا, اللہ نے اس آگ کو حکم دے دیا, یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. اے آگ, تیرا کام آج تک جلانا تھا مگر آج تو میرے ابراہیم کے بدن کا ایک رواں بھی, اس کے بدن کا ایک رونگٹا بھی, بال بھی باقا نہ ہونے پائے, ایک رونگٹا بھی جلنے نہ پائے. تو جان کا موقع آیا, جان دے دی. بڑی منتوں اور آرزوؤں اور بڑی تمناؤں اور بڑی دعاؤں کے بعد ایک بچہ بڑھاپے کا سہارا ہوا, ابھی ماں کی گود میں ہے, دودھ پیتا بچہ ہے. اللہ نے حکم دیا جاؤ اپنے اس بچے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کے چلے جاؤ. کہاں؟ مکہ میں. وہ آج کا مکہ نہیں تھا جہاں بلڈنگیں بھی ہیں, جہاں پانی بھی ہے, جہاں کھجوروں کے پیڑ بھی ہیں. وہ 4,000 5,000 سال پہلے کا مکہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع. وہاں ایک اناج کا دانہ نہیں, پانی کا قطرہ نہیں, کوئی آبادی نہیں, دور دور تک چٹیل میدان. چھوڑ کے چلے آؤ. ابراہیم نے کیسے اپنے کلیجے پہ پتھر رکھا ہوگا, اپنی بڑھاپے کی اس اکلوتی نشانی کو کیسے چھوڑا ہوگا میرے بھائیو. ابراہیم جانتے ہیں. ابراہیم کی زندگی نے ہمیں سکھایا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا تمہارا رب ہے, تمہیں دنیا میں لانے والا تمہارا اللہ ہے. تمہاری زندگی اس کے لیے, تمہاری موت اس کے لیے, اس کو راضی کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اگر اس کا حکم ہے تو سب کچھ قربان ہے. ابراہیم علیہ السلام سب نے قربانی سیکھی. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا؟ آزر. حالانکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آزر ان کے چچا کا نام تھا, ان کے باپ کا نام طارق تھا. بائبل کے اندر ان کے باپ کا نام طارق لکھا ہے, لیکن غلط بات ہے. قرآن نے باپ کو آزر کہا ہے, تو باپ آزر ہی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے آزر, وہ مشرک تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں. قرآن کریم کا 16واں پارہ اٹھاؤ, سورہ مریم. اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو کیسے سمجھا رہا ہے, کیسے نصیحت کر رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
ابراہیم اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، توحید کا سبق دے رہے ہیں۔ ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ اے ابا جان، آپ میری پیروی کیجئے، مجھے فالو کیجئے، میں آپ کو صراط مستقیم پر لے کر کے چلوں گا، سیدھی راہ پر لے کر کے چلوں گا۔ ایک باپ کو بیٹا سمجھا رہا ہے، اس کا لہجہ دیکھیے، اس کے بات کرنے کا انداز دیکھیے۔ ابا جان، ابا جان کئی بار کہہ رہا ہے۔ باپ جاہل ہے، باپ شرک میں لت پت ہے، مگر بیٹے کی زبان میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے، بیٹے کی زبان میں کہیں سختی نہیں ہے، محبت سے سمجھا رہا ہے۔ ابا جان ایسا مت کیجیے۔ ابراہیم نے ہم کو سبق دیا کہ اپنے باپ کے لیے رحم کا برتاؤ کرو، اپنے باپ کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو۔ تمہارا باپ اگر غلط بھی ہے، تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ غلط بھی کیا، تب بھی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو۔ آج تو کتنے باپ ایسے ہیں جن کی زندگیاں گزری اپنی اولاد کے لیے خون پسینہ اکٹھا کرنے۔ باپ کی بنائی ہوئی پراپرٹی میں بیٹا رہتا ہے، اور جب وہی بیٹا کڑیل جوان ہو جاتا ہے تو باپ سے کہتا آپ نے کیا کیا ہے؟ اچھا تم ایسے ہی بڑے ہو گئے، ایسے ہی پیدا ہو گئے، تم ایسے ہی بڑے ہو گئے۔ آج بیٹے باپ سے کیسے بات کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر باپ دنیا کا سب سے بڑا جو گناہ ہے شرک، اگر ماں باپ شرک کرنے کی تعلیم دیں تب بھی ماں باپ کی بات مت مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کا ادب، احترام، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کے ماں باپ ہمیشہ صحیح ہیں، خاص طور سے جب ایک عمر آتی ہے انسان کی، 60 سال کے پار جب ہوتا ہے، انسان کا دماغ پہلے جیسا نہیں رہتا، انسان کی عقل پہلے جیسی نہیں رہتی، انسان کی بہت ساری باتیں غلط ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کی کوئی بات واقعی میں بری ہو، تب بھی آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ ابراہیم نے یہی سبق ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ باپ کو محبت سے سمجھا۔ اب باپ جواب کیا دے رہا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رب بنا بیٹھا ہے؟ اے ابراہیم، اگر تو باز نہیں آیا تو پتھروں سے مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ ابراہیم ابا جان کہہ رہے ہیں، لیکن باپ اتنا سخت دل ہے کہ باپ یہ بھی کہنے کو تیار نہیں کہ اے میرے بیٹے، وہ بیٹا بھی نہیں، باپ ابراہیم کا نام لے رہا ہے کہ اے ابراہیم، اور جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ مگر ابراہیم نے ایک بہترین بیٹے کا کردار ادا کیا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ کہا اے ابا جان، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں آپ کا گھر چھوڑ کر کے، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا، اے اللہ تو میرے باپ کی بخشش فرما دے، میرے باپ کو معاف کر دے۔ مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو بتا دیا کہ آپ کا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بند کر دیا۔ لیکن جب تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا، تب تک ابراہیم جب بھی دعا کرتے تھے تو باپ کے لیے ضرور دعا کرتے تھے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے باپ کے لیے دعا تو کر سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ابا کا انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا انتقال، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا،
آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی حیات میں ہوا، آپ نے کسی کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ ارے اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے اتنی ہی محبت ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کرو، خیرات کرو، اور سب سے بڑھ کے ان کے حق میں دعا کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ دعا یاد کر لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ نے بڑی تکلیفوں سے، بڑی پریشانیوں سے مجھے پالا تھا، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما۔ تو ابراہیم نے سبق دیا، ایک اچھے باپ، ایک اچھے بیٹے کا سبق دیا کہ ایک اچھا بیٹا کیسا ہوتا ہے۔ اچھا ابراہیم ایک اچھے باپ بھی تھے، ایک اچھے بیٹے بھی ہیں، ایک اچھے باپ بھی ہیں۔ آج ہر باپ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا بالکل اسماعیل کے جیسا بیٹا بن جائے، میرا فرما بردار بن جائے، میرے اشارے پر کام کرے۔ اسماعیل کے جیسا بیٹا چاہیے تو ابراہیم کے جیسے باپ بھی بنے۔ ابھی ابھی اسماعیل دنیا میں آئے نہیں ہیں، حضرت ابراہیم اللہ سے اولاد کی دعا کر رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی اللہ سے بیٹا مانگو، نیک بیٹا مانگو، صالح بیٹا مانگو، نیک اولاد مانگو، اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اولاد کا یہ حق ہے کہ جب بھی اللہ سے اولاد مانگو تو نیک اولاد مانگو۔ اسماعیل پیدا ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کے ساتھ اسماعیل کو مکہ چھوڑ دیا، اور اسماعیل کی پرورش وہیں مکہ میں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، اپنے باپ کے ساتھ سہارا بننے کے قابل ہو گیا، جوان ہو گیا، تو ابراہیم کی زندگی کا دوسرا امتحان شروع ہو گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا، اسماعیل تو مکہ میں رہتے ہیں، ابراہیم تو فلسطین میں رہتے ہیں، باپ بیٹے کے بیچ میں 1200 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، یعنی باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہو کہ باپ اگر بیٹے کی نظروں سے دور بھی رہتا ہو، باپ سعودی عرب میں رہتا اور بیٹا ہندوستان میں رہتا ہو، باپ بیٹے سے دور بھی رہتا ہو لیکن بیٹے سے اتنا پیار کرتا ہو، بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہو، بیٹے کو اتنی اپنائیت دیتا ہو کہ بیٹے کو ہمیشہ یہ محسوس ہو کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ ابراہیم نے یہ سبق کہ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرو، اتنا پیار دو کہ تمہاری اولاد تمہاری نظروں سے دور رہ کر بھی تم کو یاد کرے کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا، کیا ضروری تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے؟ اپنے بیٹے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے؟ اللہ کو حکم تھا، مگر ابراہیم نے ایک سبق دیا۔ ایک بہترین باپ وہ ہے جو گھر کے مسائل میں، گھر کے معاملات میں، دین کے مسائل میں، دنیا کے مسائل میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اگر اولاد سمجھدار ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی، ان سے مشورہ کرتا ہے۔ بہترین باپ وہ نہیں ہے جو اپنے فیصلوں کو اپنی اولاد پر تھوپ دیتا ہو کہ میں نے فیصلہ کر دیا بس کر دیا۔ بہترین باپ وہ ہے جو ڈکٹیٹر نہ ہو، جو اولاد سے مشورے کرتا ہو۔ یہاں مسئلہ دین کا ہے، یہاں مسئلہ بیٹے کی قربانی کا ہے۔ ابراہیم اپنے بچے سے مشورہ لے رہے کہ تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اچھا دنیا میں اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے چلا جائے تو عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے باپ سے باغی ہو جاتی ہے۔ میرا باپ تو بہت ظالم تھا، میرے باپ نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اور یہ سب کچھ ماں جو ہوتی نا، وہ ماں بھڑکاتی ہے، تیرے باپ نے تو ایسا کیا ویسا کیا۔ مگر ہاجرہ نے کبھی اپنے بچے کو بھڑکایا نہیں اپنے باپ کے خلاف۔ ہاجرہ نے کیسی تربیت کی ہے کہ بچہ بچپن میں باپ سے جدا ہو، بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے کی قربانی کی بات کرتا ہے تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر،
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ پورا کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا بچے کا پہلا اسکول ماں کی گود ہوتا ہے۔ اسماعیل کا جو کیریکٹر ہے اس میں ماں کا کردار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری ماں بہنوں کو حضرت ہاجرہ کا کردار سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچے کی کیسے پرورش کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل کے اندر اتنے آداب، اتنا ہنر، اتنا سلیقہ، اتنا بہترین اخلاق، وہ باپ کی دین نہیں ہے، باپ تو دور رہتے، وہ ماں کی دین ہے، وہ ہاجرہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو بہترین باپ وہ ہے جو اولاد سے مشورہ کرتا ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے پروردگار، اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے، شانتی والا بنا دے، اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا۔ پتہ یہ چلا کہ بہترین باپ وہ ہے جسے اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہو، اپنی اولاد کی توحید کی فکر ہو، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہو۔ اور دعا میں یہ بھی کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ پتہ یہ چلا بہترین باپ وہ ہے جسے اپنی اولاد کی روزی روٹی کی بھی فکر ہو کہ میرے بعد میرے بچے کھائیں گے کیا، میرے بچوں کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا یہ ایک بہترین باپ کی علامت ہے۔ ابراہیم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے کہ ابراہیم جب خانہ کعبہ بنا رہے ہیں تو اکیلا مستری نہیں ہے، ایک لیبر بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں ہم لوگ مکان بنواتے ہیں تو سوچتے ہیں بڑھیا مستری مل جائے، بڑھیا استاد مل جائے، مکان اچھا بن جائے۔ اللہ اللہ، اس گھر کی عظمت کیا ہے، اس گھر کا مستری کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور اس مستری کا لیبر کون ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہا ہے اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک بہترین باپ وہ ہوتا ہے جو نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں اولاد کو بھی ساتھ میں رکھتا ہو۔ کہیں گھومنے جاتے ہیں لوگ اولاد کو لے کر کے جاتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، ارے نہیں، اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں فیملی کو شامل کرو، اولاد کو شامل۔ تو بہترین باپ کون ہوتا ہے یہ ہمیں ابراہیم نے سکھایا، بہترین بیٹا کون ہوتا ہے یہ بھی ابراہیم نے سکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کس کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ان کی زبان پر کون سے کلمات تھے؟ بخاری کی روایت ہے، ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ سے بہترین کام بنانے والا کارساز کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر ابراہیم خلیل اللہ کا بھروسہ اور توکل تھا میرے بھائیوں، اور اللہ نے اپنے خلیل کے توکل کی لاج رکھی۔ آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں توکل۔ ابھی ہندوستان کے جو حالات ہیں، کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، آج موبائل پر کیسے کیسے میسج آ رہے ہیں، جتنا ہمیں ڈرایا نہیں جا رہا اتنا تو ہم ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں۔ غلط سلط میسج، غلط جانکاری، غلط باتیں، غلط آڈیو، غلط تصویریں، نہیں میرے بھائی، اللہ ہے ابھی ہمارے ساتھ، ابھی ہیں ہم توحید والے، ابھی ہے قوم جو کسی اور کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتی، اللہ کے آگے جھکاتی۔ اس اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی تو رکھو۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک جنگ لڑی گئی سن 5 ہجری میں، جنگ خندق۔ مدینہ کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، مسلمانوں کی آبادی 3000،
اور 10,000 کی فوج نے مدینہ کو گھیر لیا ہے. مدینہ چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے. صحابہ کرام کی حالت کیا ہے؟ صحابہ کرام کے کلیجے پر زلزلہ آ گیا ہے، ان کے دل پر زلزلہ آ گیا ہے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کی ذات پر کیسا یقین ہے. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب میرے نبی کے صحابہ نے، جب مسلمانوں نے دشمنوں کی فوج کو دیکھا تو دشمنوں کی فوج کو دیکھ کر کے ڈرے نہیں، بلکہ ان کی زبان پر ایک ہی جملہ آیا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا تھا، یہ دن تو ہم کو دیکھنا تھا. اللہ کا وعدہ سچا ہے، رسول کا وعدہ سچا ہے. اور دشمنوں کی یہ فوج دیکھ کر کے صحابہ کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور بڑھوتری ہو گئی. اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر یقین. مگر ایک بات یاد رہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی تیاری نہ کرے، انسان دنیا کے اسباب اختیار نہ کرے. آپ بیمار پڑ گئے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ بیماری دور کرنے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے یہاں نہ جائیں. ڈاکٹر کے یہاں جائیے، دوا کھائیے، انجیکشن لگوائیے، علاج کروائیے، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ. دکان کا شٹر کھولنے کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کیجیے، اللہ روزی دینے والا ہے. شٹر گرا کے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ گھر کے اندر کسٹمر نہیں بھیجے گا. سمجھ رہے نہیں بات؟ سمجھ رہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اسباب بھی اختیار کیے جائیں. ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. لیکن تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجور چھوڑ کے جا رہے ہیں. پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ بیٹھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پانی دے گا. دوڑ رہی ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، چکر لگا رہی. کیوں؟ ابراہیم اور ان کی بیوی ہاجرہ نے یہ سبق دیا کہ توکل کا مطلب یہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اسباب اختیار کیے جائیں، دنیا کے جو جائز طریقے ہیں وہ اختیار کیے جائیں، اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے. آج ہندوستان میں جو ماحول ہے، ملک کی 85% آبادی جو ہمارے برادران وطن کی ہے، اس کے ذہن و دماغ میں 15% کی آبادی کے خلاف نفرت بوئی جا رہی ہے. اس 15% آبادی کے خلاف 85% کے دماغ میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کوئی 5 سال سے ہو رہا ہے. نہیں، یہ کام 100 سال سے ہو رہا ہے. یہ 100 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کی 85% کی آبادی 15% کی آبادی سے برگشتہ ہو چکی ہے، اس کے متعلق بدگمان ہو چکی ہے. اور اس 100 سالوں میں ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ کہ ہم نے کیا کیا. اس ملک میں کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم 1947 سے رہ رہے ہیں. اس ملک میں ہم سینکڑوں برس سے رہ رہے ہیں، ہزاروں برس سے رہ رہے ہیں. ان ہزاروں برس میں ہم نے ان اپنے بھائیوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی؟ نہیں پہنچائی. انہیں اسلام کی دعوت دی؟ نہیں دی. انہیں بتایا محمد رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ نہیں بتایا. ہم نے دعوت نہیں دی. میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جہاں بھی رہو دین کی دعوت کا کام کرتے رہو، دین کو پہنچاتے رہو، دین کی تبلیغ کرتے رہو. بادشاہ وقت کو بھی دین کی دعوت دو، اپنے باپ کو بھی دین کی دعوت دو، اپنی قوم کو بھی دین کی دعوت دو، دین کی دعوت کا کام کرتے رہو. جہاں بحث کرنے کی نوبت آئے وہاں بحث کرو، جہاں سمجھانے کا موقع آئے وہاں سمجھاؤ، اور جہاں مناظرہ کرنے کا موقع آ جائے وہاں مناظرہ کرو. نمرود بادشاہ کے دربار میں ابراہیم پہنچے، بادشاہ سے مناظرہ کر رہے ہیں. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم کہتے کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے.
بادشاہ کہتا ہے کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جاہل آدمی ہے، اس کو اس سے بھی زیادہ مضبوط دلیل دینی پڑے گی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے، تم ایک دن پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈبو دو۔ فبہت الذی کفر، بادشاہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کرنا بھی جانتے تھے، ان کے پاس مناظرے کا فن بھی تھا، مناظرے کا علم بھی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اچھے داعی کا کردار بھی ہمیں ملتا ہے کہ دین کی دعوت کی جہاں ضرورت پڑے دین کی دعوت بھی دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک سبق یہ بھی ملا کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز انسان کی فیملی ہوتی ہے، انسان کی بیوی ہوتی ہے، انسان کے بچے ہوتے ہیں، انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، مگر جب اللہ کا حکم آ جائے، جب مسئلہ ایمان کا آ جائے، جب مسئلہ دین کا آ جائے، تو فیملی کا نمبر بھی بعد میں آتا ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آتا ہے، پہلے دین کا معاملہ آتا ہے۔ فیملی فرسٹ، یہ دنیا کا دستور ہے، فیملی فرسٹ، فیملی سب سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، فیملی پہلے ہونی چاہیے، مگر ابراہیم نے ایک سبق یہ دیا کہ فیملی سے پہلے اللہ ہوتا ہے، فیملی سے پہلے اللہ کا دین ہوتا ہے۔ باپ سے بہت محبت ہے، مگر اللہ کا حکم آ گیا تو باپ کو سلام کر کے باپ کا گھر چھوڑ دیا۔ بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو بیوی کو اللہ کے حکم پر مکہ کے اندر چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ اکلوتی اولاد سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو اکلوتی اولاد کو مکہ کی بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم کی زندگی میں ایک سبق یہ بھی ملا کہ فیملی سے پہلے اللہ ہوتا ہے، فیملی سے پہلے اللہ کا دین ہوتا ہے۔ ابراہیم نے یہ بھی سکھایا کہ جو بھی کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو، تمہارے کام کے اندر ریاکاری نہ ہو، تمہارے کام کے اندر دکھاوا نہ ہو۔ آج تو چھوٹی سی مسجد بنوا لیتے ہیں، چھوٹا سا مدرسہ بنوا لیتے ہیں یا دین کا کوئی کام کر لیتے ہیں تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم نے تو جنت کا ٹکٹ خرید لیا، ہم تو جنتی ہو گئے۔ ابراہیم تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، ابراہیم تو وہ مسجد بنا رہے ہیں، وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں جو روئے زمین کی پہلی مسجد ہے، جو روئے زمین کا پہلا اللہ کا گھر ہے۔ اس کے پہلے دنیا میں کوئی مسجد نہیں تھی، اس کے پہلے کوئی اللہ کا گھر نہیں تھا۔ ابراہیم تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، مگر ابراہیم کے دل کے اندر کیا جذبات ہیں؟ ابراہیم کے اندر ریاکاری نہیں، ابراہیم کے اندر دکھاوا نہیں، بلکہ ابراہیم تو خانہ کعبہ کو بناتے چلے جا رہے ہیں اور دعا کرتے چلے جا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہم یہ خانہ کعبہ تو بنا رہے ہیں، ہم تیرا گھر تو بنا رہے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں کہ ہمارا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ، تو ہمارے عمل کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اخلاص کا سبق دیا ابراہیم علیہ السلام۔ 25 لاکھ لوگوں نے ابھی حج کیا ہے مکہ کے اندر، 25 لاکھ، جانتے ہیں ہزاروں سال پہلے جب مکہ سے ابراہیم نے حج کا اعلان کیا تھا تو ابراہیم اکیلا تھا، اس کا ننھا منھا سا بچہ اس کے ساتھ جو کھڑا تھا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، تو بوڑھا اور کمزور ہے، تیری آواز کے اندر طاقت نہیں ہے، تو بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اے ابراہیم، ہم نے تمہیں اخلاص دیا ہے، ہم نے تمہیں اخلاص دیا ہے، تم اس اخلاص کی طاقت کے ساتھ اعلان کر دو۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، آواز بھی اتنی زوردار نہیں ہے، مگر اللہ نے ابراہیم کی اس کمزور اور بوڑھی آواز میں کیسی تاثیر دی تھی میرے بھائیوں۔ آج 25 لاکھ مسلمان حج کر رہے ہیں اور ہر سال ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا کے کروڑوں مسلمان
نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا ہے اور ان کے دل کے اندر یہ جذبات، یہ امنگیں پل رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ مجھ کو بھی حج کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ ابراہیم کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم سے ہم نے اخلاص سیکھا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے مولانا عمران صاحب کی تقریر سنی، نوجوانوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں انہوں نے کہی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ٹائم کہاں گزر رہا ہے؟ کوئی فیس بک میں لگا ہے، کوئی واٹس ایپ میں لگا ہے، کوئی ٹک ٹاک میں لگا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بدکاری میں لگا ہے، کوئی ناچ گانے میں لگا ہے، کوئی بے حیائی میں لگا ہے۔ نوجوان لڑکوں کا بھی برا حال ہے، نوجوان لڑکیوں کا بھی برا حال ہے۔ کہاں جا رہی ہماری نوجوان نسل؟ جس عمر میں ہمارے نوجوان بھائی واٹس ایپ پر ٹائم برباد کرتے ہیں، فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہیں، ٹک ٹاک پر گانے سنتے ہیں، اس عمر میں ابراہیم اپنی قوم کو توحید کا سبق دے رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں جاتے ہیں اور اپنی قوم کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بڑے والے بت کو چھوڑ کر کے باقی سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آتے ہیں اور اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کا اتنا برا حال کس نے کیا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ایک نوجوان ہے، ایک 20 سال کا لڑکا ہے، ایک 25 سال کا لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کی حرکت ہوگی، یہ اسی کا کام ہوگا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ لوگ اس کا نام لیں گے؟ پتہ تھا، مگر ابراہیم کسی سے ڈرتے نہیں تھے، ان کو پتہ تھا ہو سکتا ہے لوگ جان سے مار ڈالیں گے، مگر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے وہ 20 سال کا 25 سال کا نوجوان اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے لیے سبق ہے کہ اپنی زندگی، اپنی جوانی کو اللہ کے دین پر لگا دو، اللہ کے راستے پر لگا دو، اللہ کے دین پر آ جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ ابراہیم کے جیسے نوجوان ہیں۔ اور آگے بڑھی، اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے ابراہیم جا رہے ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو اس بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو تو توفیق دینا کہ وہ یہاں نماز قائم کرے۔ نماز سے کتنی محبت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ میری اولاد کو توفیق دے کہ وہ یہاں نماز قائم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کو ایک ظالم بادشاہ پکڑ کے لے گیا، حضرت سارہ کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے ظالم بادشاہ لے کر کے گیا، تو بخاری کی روایت، ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں چلے گئے، نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عورت کی عزت خطرے میں ہے، شوہر کچھ نہیں کر سکتا تو نماز تو پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سارہ کو بچا لیا اور وہ لوٹ کے واپس آئیں تو دیکھا کہ میرے شوہر نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کی حالت میں ہی ان کو خوشخبری سنا دی کہ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کی عزت کو بچا لیا اور اللہ نے ہاجرہ کی شکل میں ایک تحفہ بھی ہم کو دے دیا۔ ابراہیم کو نماز سے بڑی محبت ہے میرے بھائی۔ ابراہیم نے ہم کو یہ بھی سبق دیا کہ زندگی میں جب پریشانیاں آئیں، مشکلیں آئیں تو نماز قائم کرو، نماز کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی کیا؟ نہیں، بے نمازی آج بھی بے نمازی ہیں، نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں لمبی چوڑی باتیں کرنا آتا ہے لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی ہم نماز کی پابندی کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ابراہیم سے ہم نے ایک سبق یہ بھی سیکھا کہ اپنے اندر صبر پیدا کرو، تحمل پیدا کرو، برداشت پیدا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں،
فرشتے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، ہم لوط علیہ السلام کی بستی کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کون ہے؟ جس قوم کے اندر مردوں کا مردوں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم ہوتا تھا، جس قوم کے اندر اتنی بڑی بے حیائی ہوا کرتی تھی، اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں، اس بستی کے اوپر عذاب نازل مت کرو، اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی تو رہتے ہیں، اس بستی میں نیک لوگ بھی تو رہتے ہیں، اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط۔ ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، بحث کرنے لگے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، ابراہیم کے اندر بہت زیادہ صبر و تحمل کا مادہ تھا، نرمی کا معاملہ تھا، بہت نرم دل تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم نے ہم کو سبق دیا کہ اپنے دشمن کے لیے بھی کٹھور مت بنو، اپنے دشمن کے لیے بھی، غلط لوگوں کے لیے، برے لوگوں کے لیے بھی اپنے دل میں نرمی کا جذبہ رکھو، اپنے دل میں سختی مت پیدا کرو۔ ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز بھی تھے۔ فرشتے ان کے گھر آئے، ان کو آ کے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ میں نے پہچانا نہیں آپ لوگ کہاں سے آئے۔ فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے اور بڑے خوبصورت شکل میں آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں ان کو، تو کہا کہ میں نے پہچانا نہیں کہاں سے آپ لوگ آئے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، فراغ الی اہلہ، اور جلدی سے گھر میں گئے، فجاء بعجل حنیذ، اور بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت لے کر کے آئے۔ اس سے ایک نکتہ یہ پتہ چلا کہ مہمان آپ کی جان پہچان کا نہ ہو، اجنبی مہمان ہو، انجان مہمان ہو، بن بلایا مہمان ہو، تب بھی اس کی مہمان نوازی ہو جائے۔ اور ایک نکتہ یہ بھی پتہ چلا کہ مہمان کی خدمت خود کی جائے، کسی نوکر سے کسی خادم سے کروانے کے بجائے خود کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام خود گئے اور بچھڑے کا گوشت لے کے آئے۔ اس زمانے میں مہمان نوازی، اس زمانے میں کہ آج کے زمانے میں بھی مہمان نوازی میں مہمان کو سب سے اچھی چیز ہم کیا کھلاتے ہیں؟ گوشت کھلاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم گوشت لا کے رکھ دیتے، پورا بھنا ہوا بچھڑا لا کے رکھ دیتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الا تاکلون، کھائیے، کھا کیوں نہیں رہے؟ فقربہ الیہ، اس کھانے کو مہمانوں کے قریب کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مہمان جب آپ کے گھر میں آئے تو مہمان کو شوق سے کھلانا چاہیے، اس سے کہنا چاہیے لیجئے کھائیے، یہ نہیں کہ دسترخوان لا کے رکھ دیا مہمان کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کو اصرار کر کے کھلایا جائے، کہا جائے لیجئے کھا لیجئے کھا لیجئے، ضد کر کے کھلایا جائے۔ یہ طریقہ سکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے پیارے ساتھیوں بہت سارے سبق ہمیں اور آپ کو دیتی ہے۔ یہ تو چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک آخری بات بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بستی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بستی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کی زبان پر کیا کلمات ہیں؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے لیے اپنی بستی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا رب ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کی ذات سے اچھا گمان، اپنی بستی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا پتہ دوسری جگہ گھر ملے نہ ملے، مکان ملے نہ ملے، سکون ملے نہ ملے، مگر اللہ سے اچھی امید رکھو۔ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں، میرا رب ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ سے اچھی امید رکھو، برے سے برے حالات میں بھی اللہ سے بہتر کی امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ آپ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے، اللہ آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے مکہ میں، تو بیوی نے پلٹ کے اتنا پوچھا تھا
کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی نے کیا جواب دیا تھا؟ اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ختم نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات سے بہتر کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا۔ بڑھاپے میں کسی کو اولاد ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی۔ ایک خاص عمر کے بعد انسان سمجھ لیتا ہے اب تک نہیں ہوا تو اب کیوں ہو۔ مگر ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں، 85 سال کی عمر میں بھی اللہ سے اولاد کی دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں، اللہ سے بہتر کی امید رکھے۔ تو ابراہیم سے ہم نے میرے بھائیوں یہ سارے سبق سیکھے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے ان تمام دروس کو، ان تمام اسباق کو، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ابراہیم کے جیسا اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، ان کے جیسی توحید اپنے اندر پیدا کریں، ان کے جیسا ایمان، ان کی جیسی مضبوطی اپنے اندر پیدا کریں، اور جانوروں کی گردنوں پر چھری چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کے گلے پر بھی ہم چھری چلانا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج کے اس مجلس میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں بیان کی گئیں اللہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ دوسرا تہوار جو ہم منا رہے ہیں اور کل اس کا چوتھا اور آخری دن ہے، اللہ تعالیٰ امن و شانتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، رحمت اور برکت کے ساتھ یہ تہوار ساری دنیا کے مسلمانوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار کی مشکلوں کو دور کر کے ان کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہم میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔